الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بے طاقت خلیفہ کی حیثیت، یعنی جو شخص دعوی خلافت کرے لیکن اس کے پاس خلافت نہ ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے دعوے کی اور اس شخص کی حیثیت قرآن و حدیث میں کیا بتائی گئی، یہ مضمون ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت نے خلافت کے دور کی نشانیاں بتائیں، جن کا تذکرہ کچھ یوں ہیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اللہ نے وعدہ کر لیا تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لا کر عمل صالح اختیار کریں گے کہ ان کو ضرور بضرور زمین پر خلافت عطا فرمائے گا، بالکل اسی طریقے سے جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی۔ اس خلافت کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ اللہ ضرور دور خلافت میں اس دین کو مضبوطی عطا کرے گا جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور اللہ اس دور خلافت میں ضرور بضرور ان کے خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا اور کہیں خوف نہ رہے گا۔ ان بندوں کی صفات یہ ہوں گی کہ وہ صرف میری عبادت کرتے ہوں گے اور میرے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کرتے ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اس نعمت کے مل جانے کے بعد کفر کیا تو ایسے ہی لوگ بدکار ہیں۔ اس آیت سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ دنیا میں اس وقت کسی بھی خطے میں یہ نشانیاں پوری نہیں ہو رہی۔ نہ دین اسلام تمکنت حاصل کر سکا اور نہ ہی کہیں کسی خطے میں دنیا کے
ایسا امن ہے کہ خوف کا نام و نشان نہ ہو. اور جب تک ایسا نظام حکومت کسی خطے میں نہیں آئے گا اس وقت تک خلافت کا دعویٰ باطل ہے، اور اس شخص کو کہ جو دعوی خلافت کرے اس کو جھوٹا قرار دیا جائے گا. کیونکہ دعوے کے لیے دلیل ہونی چاہیے. کمزوری کے دور سے طاقت کے دور کی طرف جانا یہ فطری عمل ہے. کوئی بھی چیز دنیا میں، کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اس طریقے سے کمزوری سے طاقت کی طرف نہ جاتی ہو. آپ کسی بھی چیز کی مثال لے لیں، ہر چیز کو اللہ نے صفر سے پیدا کیا اور پھر اس کو وہ حیثیت دی کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے دعوے کی حیثیت کو پہچانتے ہیں. یہ ساری کائنات شروع میں کچھ بھی نہ تھا اور اللہ نے ایک پل میں اس کو پیدا کیا. جو نظام آج کے دور میں جب جدید دور ہے اور تحقیق ہوئی تو کہتے ہیں کہ 8 ارب سال لگ گئے اس نظام شمسی تک پہنچتے پہنچتے کائنات کو. لیکن ہم نہیں تھے، صرف اللہ کی ذات تھی جس نے ان کروڑوں اربوں سالوں میں دنیا کو اس مقام تک پہنچایا کہ پھر زمین تیار ہوئی اور 6 دن میں اللہ نے اس کا تمام نظام درست کر دیا. پھر ہمیں بھیجا تاکہ وہ دیکھے کہ ہم کیا کرتے ہیں. بچہ بہت کمزور ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ فطری تقاضوں کو پورا کرتے کرتے وہ ایک بالغ اور طاقتور آدمی بن جاتا ہے. جب بچہ ہوتا ہے تو کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بالغ ہے، طاقتور ہے. اگر کوئی بچہ یہ چاہے کہ مجھے طاقتور کہا جائے تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے. کوئی شخص جس نے تعلیم نہ حاصل کی ہو وہ چاہے کہ لوگ مجھے علامہ کہیں تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے. جب تک کہ وہ علم حاصل کر کے ان تمام تقاضوں کو پورا نہ کر دے جو تقاضے علم دین کے یا دنیاوی فنون کے ہیں. جب وہ تقاضوں کو پورا کرے گا تو لوگ خود نشانیاں دیکھ کر کہیں گے کہ یہ عالم ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے. بالکل اسی طرح کوئی شخص جب تک وہ کمزور ہو، ایک ایسا سربراہ جو غیروں کے ماتحت ہو، وہ یہ کہے کہ میں خلیفہ ہوں، مجھے خلیفہ مانو اور میرے اس دائرہ اختیار میں جو مٹھی بھر لوگ ہیں ان کو میری خلافت تسلیم کرو، تو لوگ اس کا مذاق ہی اڑائیں گے. کیوں؟ انہوں نے خود اپنا مذاق بنوایا. اس دعوے کے محرکات کیا ہیں یہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ ان کے ازالوں کے ساتھ. فطری عمل ہے کمزوری سے طاقت کی طرف جانا، اور جب تک طاقت حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں طاقتور ہوں. یہی چیز اسلام کے لیے بھی ہے. جب اسلام کمزور ہوتا ہے، جماعت المسلمین کمزور ہوتی ہے تو اس کا سربراہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں خلیفہ ہوں، کیونکہ وہ خود ماتحت ہے. اس وقت اس کو ضرورت ہے کہ لوگ اس کا ساتھ دیں تاکہ وہ اس منصب تک پہنچ جائے جو خلافت کا منصب ہے. پھر لوگ دیکھ کر خود کہیں گے کہ یہ خلیفہ ہے، اس کو کہلوانا نہیں پڑے گا. لیکن چند نادانوں نے جو گنتی میں ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور اس دعوے کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے یہ موضوع مجھے دیا گیا. سورہ اذا السماء انشقت میں اللہ نے ارشاد فرمایا فلا اقسم بالشفق، قسم ہے مجھے شفق کی، واللیل وما وسق، قسم ہے مجھے رات کی اور ان تمام چیزوں کی جن کو رات جمع کر لیتی ہے، والقمر اذا اتسق، قسم ہے مجھے چاند کی اور جب وہ بڑا ہو جائے اس چاند کی قسم، لترکبن طبقا عن طبق، تم اچانک طاقت کی طرف نہیں جا سکتے، یہ سفر تمہیں منزل پہ منزل طے کرنا ہوگا.
لترکبن، یہ ہو کر رہے گا، یہ فطری اصول ہے، اس کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا۔ جماعت المسلمین کو خلافت تک پہنچنا ہے، لترکبن طبقا عن طبق، تو تمہیں بھی اسی طرح سے سفر طے کرنا ہوگا، منزل بمنزل۔ کبھی تمہیں مارا جائے گا، کبھی تمہیں ستایا جائے گا، کبھی تمہیں نکال دیا جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہاری آزمائش جب ہو چکی ہوگی اور اللہ کے مقرر کردہ معیار کو تم پہنچ جاؤ گے تو منزل آ جائے گی اور تم خلافت تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر دعویٰ کر لینا کہ خلیفہ ہے ہمارا سربراہ، آج نہیں، دعوے کے لیے دلیل ہونی چاہیے، اور اللہ نے تمام باطل کے پرستاروں سے دلیل کا مطالبہ کیا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، دعوے کرنے والے بہت ہیں۔ یہود و نصارہ نے کہا جنت میں کوئی نہ جا سکے گا مگر وہ جو یہودی ہے یا نصرانی، جنت صرف یہود کے لیے بنی ہے یا نصارہ کے لیے۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، اللہ نے فرمایا یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہیے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ مشرکوں سے اللہ نے فرمایا سورہ نمل میں أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہ ذات کہ جو خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق مہیا کرتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ کام کر سکے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی اور ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ، دکھاؤ کس نے پیدا کیا اور کون دوبارہ پیدا کرے گا، دکھاؤ کون آسمان سے بارش برساتا ہے، کون زمین سے اناج اگاتا ہے۔ سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ دین حق دلیل مانگتا ہے، ہم نے ایسے خلیفہ سے دلیل مانگی ہے، وہ اپنی خلافت دکھائے، کس خطے میں ہے، کتنے لوگوں پر ہے، اور وہاں امن ہے یا خوف، دین اسلام کو تمکنت ملی ہے یا اسلام آج وہاں پر مغلوب ہے۔ وہ نہ دکھا سکا، نہ دکھا سکے گا، کیوں کہ وہ تو اول سے ہی باطل تھا، وہ کہاں سے خلافت لائے گا؟ یہ اللہ نے جماعت المسلمین کی تقدیر میں لکھا ہے، انشاءاللہ یہیں سے آئے گی اور کہیں سے نہیں آئے گی۔ لیکن بہرحال ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ دعوے بہت سے لوگوں نے کیے، ایک دعویٰ چند لوگوں نے کیا، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب الایمان میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لقیت رکبن فقلت من انتم، مجھے کچھ لوگ نظر آئے، میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ قالوا نحن المؤمنون، انہوں نے کہا ہم مومنین ہیں۔ اور پہلے اللہ رب العزت بتا چکا تھا سورہ حجرات میں قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن ہو، تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ تم مسلم ہو۔ کیوں؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تو اسلام میں آئے ہو اور مومن بننے کے دعوے کرتے ہو، ابھی تو تمہارے ساتھ کچھ ہوا نہیں ہے، ابھی تو تمہیں امیر نے آزمایا نہیں ہے، ابھی تو اللہ نے کچھ تمہارا امتحان نہیں لیا، آتے ہی مومن بن گئے، ابھی تو فطری تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، پھر جا کر تم مومن بنو گے۔ انہوں نے کہہ دیا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نحن المؤمنون، ہم مومن ہیں۔ فرمایا اما قالوا نحن من اہل الجنہ، نادانو یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ تم جنتی ہو؟ جب اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو اور مومن کہتے ہو تو یہ بھی کہہ دو کہ تم جنتی ہو۔ بات دوبارہ وہیں آتی ہے کہ دعوے کے لیے دلیل ہونی چاہیے، فطری تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، تب جا کر لوگ خود کہیں گے
کہ یہ بندہ ہے اس قابل کہ اللہ اس کو مومنین میں کر دے، پھر بھی دعا کرنی چاہیے۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں مومن ہوں، نہ کسی کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ وہ مومن ہے۔ کیوں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہے، کیونکہ ایک اعتراض جماعت المسلمین پر یہ بھی ہوتا ہے کہ صفاتی نام رکھے جا سکتے ہیں، رکھے جانے چاہیے۔ اس کا جواب مستقل دیا جاتا رہا، لیکن ایک مخصوص فرقہ جس کا دعویٰ قرآن و حدیث ہے لیکن وہ دعویٰ باطل ہے، کیونکہ وہ بہت سی آیات اور احادیث کے منکر ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں لیکن اس کو نہیں دے رہے۔ طبیعت بے چین ہوتی ہے، کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ما لک عن فلان فواللہ انی لأراہ مؤمنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ کی قسم میں اس کو مومن سمجھتا ہوں، آپ سب کو دے رہے ہیں، اس کو بھی دے دیجئے۔ فقال او مسلما، اے سعد مومن یا مسلم؟ تمہیں کیسے پتا کہ یہ مومن ہے؟ ہاں یہ مسلم ہے۔ ذاتی نام سے ہی پکارا جائے گا، ذاتی نام سے ہی شناخت ہوگی، صفات کس میں کون سی ہے یہ ہم اور آپ نہیں جانتے، یہ اللہ علیم و خبیر جانتا ہے۔ نہ آپ اپنے آپ کو صابرین کہہ سکتے ہیں، نہ آپ اپنے آپ کو مومنین کہہ سکتے ہیں، نہ آپ اپنے آپ کو مستغفرین کہہ سکتے ہیں، لیکن ان نادانوں نے صفاتی نام گنوا کر کہا ان ناموں کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کون صابرین میں ہے کون نہیں ہے، لیکن مسلمین میں سے ہیں الحمدللہ۔ یہی ذاتی نام ہے، اسی کو استعمال کرنا ہے۔ جملہ معترضہ، دعوے کے لیے دلیل ہونی چاہیے، اور اللہ رب العزت نے خلافت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے یہ لازم کر دیا ہے کہ وہ نشانیاں دکھائے گا۔ اس آیت کے ابتدائی حصے پر غور کریں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، خلافت کے اہل وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے ایمان خالص اختیار کر لیں گے اور نیک اعمال کرتے ہوں گے سنت کے مطابق اور بدعت سے دور۔ ان کے لیے ہے وعدہ خلافت۔ جن لوگوں نے دعوی خلافت کیا ان کے پاس تو ایمان خالص بھی نہیں ہے، عمل صالح کی ہم کیا بات کریں؟ ان کے پاس تو فرقہ بندی کا شرک ہے، وہ کہاں سے خلافت لائیں گے؟ خلافت کے لیے ایمان خالص ہونا چاہیے جس میں شرک کا شائبہ نہ ہو اور عمل صالح ہو۔ سورہ صف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خلافت کے وعدے کو دہرایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جس کے کرنے سے تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں ایمان خالص رکھنا ہوگا اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرنا ہوگا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھ لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اسی رستے پر چلنے سے وہ خلافت ملے گی جو دراصل خلافت ہے، ورنہ دھوکہ ہے۔ اگر تم نے یہ کام کر لیے، ایمان خالص اور عمل صالح کے ساتھ جہاد، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو خود مٹا دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ایسے مکانات جو پاکیزہ ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی جنتوں میں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز تمہیں عطا کرے گا جس سے تم بڑی محبت کرتے ہو،